کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. سر پہلے سیشن میں اور سوالات کے سیشن میں ایک لفظ استقامت بہت زیادہ استعمال ہوا. مجھے اس کی ذرا آپ اگر وہ فرما دیں تھوڑی سی ڈیفینیشن, اور یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم دنیاوی امور میں بھی دینی امور میں بھی, ہم یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اس کے متعلق تھوڑی صلاح فرمائیے. ماشاءاللہ یہ حبیب سلیمی صاحب تشریف لائے آج خانقاہ میں, غالباً مشیگن سے آئے ہیں, تو ہمارے مہمان بھی ہیں. تو انہوں نے آج سوال کیا ہے کہ استقامت جو ہے یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اور اس کی حقیقت دنیاوی کاموں میں دینی کاموں میں استقامت کیسے ملے. تو اصل میں استقامت کا لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے, اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت میں یہ لفظ موجود ہے. جب ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی جو وہ ہدایت عطا فرما, تو وہ مستقیم کا لفظ استقامت سے ہی ہے. وہ استقامت سے وہ لفظ ہے مستقیم, یعنی سیدھا راستہ. اب وہاں پہ آپ غور کریں, وہاں پہ ایک تو صراط کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, وہاں پر طریق کا لفظ استعمال نہیں کیا, ورنہ عام معروف لفظ طریق ہے, طریق راستہ. اور سیدھے کا عام لفظ عربی میں سوی, صراط سوی, سیدھا راستہ. تو ہونا چاہیے اہدنا الصراط السوی, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے اہدنا الصراط کا لفظ استعمال فرمایا اور ادھر مستقیم کا اشارہ اصل میں ادھر کیا. صراط کا لفظ کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے وہ پل صراط کا اشارہ کیا, پل صراط کا, کہ پل صراط کی تو اشارہ کیا ہے کہ تم اگر جو ہے وہ ہدایت دنیا کے اندر ہدایت کے اوپر چلو گے تو آخر میں جو پل صراط کا جو اشارہ دیا ہے وہ پل صراط کو بھی آسانی سے عبور کر جاؤ گے. اور ساتھ مستقیم کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ لیکن یہ جو ہدایت تمہاری یہ استقامت کے ساتھ ہو, یعنی مرتے دم تک تم اس ہدایت پہ قائم رہو. یہ نہیں کہ 4-8 دن کے بعد پھر گمراہ ہو گئے, نہیں. فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین, کہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے, اپنی رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. مرتے دم تک گویا کہ استقامت کے ساتھ عبادت تمہاری چلتی رہے اور کلمہ ایمان پر موت آئے. ٹھیک, تو گویا کہ مستقیم کیا اشارہ کر دیا کہ ہدایت کے راستے پہ تم جب چلو تو استقامت سے چلو. اور استقامت کا مطلب یہ اب وہاں سے ہٹنے کا سوال نہیں ہے, ڈگمگانے کا سوال نہیں ہے, اب آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے. اس کو کہتے استقامت. اب استقامت حاصل کیسے ہو, تو مفسر فرماتے اسی آیت سے حاصل ہوگی جس میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, فرمایا اسی آیت سے استقامت حاصل ہوگی. اور مزے کی بات استقامت ایسی چیز ہے وہ دنیا کے کاموں میں بھی یہ کامیابی کی ضمانت ہے اور دین کے کاموں میں بھی کامیابی کی ضمانت استقامت ہے. اس لیے جو محققین فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے. استقامت کے ساتھ انسان ایک چیز کو کرتا رہے, اس میں کبھی ڈاما ڈول نہ ہو. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقبول ترین بندہ ہے. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم جو لفظ آیت ہے, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کے, یوں پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو اتنا جملہ ہے اس کو آپ نے جو 41 مرتبہ دہرانا ہے, 41 ٹائم, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے لکھا کہ 41 مرتبہ جس دعا کو دہرا لیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. جیسے جب دعائیں مانگا کرو تو ایک دعا کو 41 مرتبہ کم سے کم دہرایا کرو, مختلف انداز سے ایک دعا کو دہراتے رہو. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کر لیتے. تو 41 مرتبہ آپ یہ دہرائیں
اور اس کے اندر آپ دین دنیا کی سب نیتیں کر لیں کہ دینی دنیاوی سارے کاموں میں یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، پھر آگے چلے جائیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہاں تک یوں فاتحہ پوری کر لیں، اور اس کے بعد یہ دعا کر لیں، اگر ہو سکے آدھا کپ پانی دم کر کے پانی بھی پی لیں تاکہ بابرکت پانی اندر بھی آپ کو جو ہے نفع پہنچائے۔ یہ آپ 71 ڈیز 71 دن پابندی سے کر لیں، آپ کو ہر کام میں استقامت نصیب ہو جائے گی۔ بہت زبردست یہ عمل اور وظیفہ ہے۔